الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے تقوی کے معنی اور اس کے مراتب۔ تقوی کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا۔ اس کے حوالے سے جو ضابطے علماء نے بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ تقوی کا جو لفظ ہے اس کا معنی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ اگر اس کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں جب تقوی کے لفظ کے بعد اللہ جل جلالہ کا نام آ جائے یا اللہ کے یا تقوی کے بعد قیامت کا ذکر ہو تو اس وقت جو ہے یہ لفظ ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو اب اتقوا اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی آیا اور اس میں جلالت آیا، تو اب یہاں پر ترجمہ یہ کیا جائے گا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ تو اب یہاں پر واتقوا کے بعد قیامت کے دن کا ذکر آیا، تو اب یہاں پر ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ڈرنا۔ واتقوا یومن، اب یہاں پر ڈرنے کا معنی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ تقوی کا جو لفظ ہے اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جائے یا قیامت کا ذکر آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ ڈرنے کے معنی میں اس کا معنی کیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طرح واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں پر ترجمہ بھی ڈرنے کا کیا جائے گا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ اور اگر تقوی کے لفظ کے بعد النار آ جائے، یعنی آگ کا ذکر آ جائے، جہنم کا ذکر آ جائے، تو پھر وہاں پر یہ لفظ جو ہے بچنے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ تقوی کا لفظ جو ہے اس کے بعد اگر آگ کا تذکیر آ جائے تو پھر یہ بچنے کے معنی میں استعمال ہوگا. اگر تقوی کا لفظ جو ہے وہ مطلقاً ذکر کیا جائے اور اس کے بعد نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلالت ہو اور نہ ہی آگ کا تذکرہ ہو تو پھر یہ دونوں معنی کے اندر استعمال ہوگا، ڈرنے کے معنی میں بھی اور بچنے کے معنی میں بھی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو ایسے کاموں سے بچتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں. عام سی اگر سادہ سی ڈیفینیشن کی جائے تو یہ متقی ہے. تو چونکہ اس کے بعد اب کوئی ذکر نہیں ہے نہ نار کا اور نہ ہی اس میں جلال اللہ کا، تو اب یہاں پر جو یہ تقوی ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہے، ڈرنے کے معنی میں بھی اور بچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی ارشاد فرمایا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اور صبر کرو بے شک انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. یعنی اچھا انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. تو یہاں پہ بھی مطلقاً جب تقوی کا لفظ بولا تو پرہیزگاری کا لفظ بولا گیا، پرہیزگاری اس کا ترجمہ کیا گیا. اور پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو ایسے کاموں سے بچتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں. تو یہ معانی جو ہے مختلف معنی میں تقوی کا لفظ جو قرآن پاک میں بیان ہوا، اس کے اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو یہ علماء نے غور و خوض کر کے یہ اصول بیان کیے ہیں. تو آپ دیکھیں اس سے بات یہ بھی سمجھ آئی کہ ہمیں علماء کے دامن کی ضرورت ہے. خود ہی اگر ہم قرآن پاک کے اندھا دھند ترجمے کرنا شروع کر دیں گے یا کہیں گے ہم نے خود قرآن سمجھا ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کس معنی میں اور کس مقام پہ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ظاہری بات ہے علماء نے پورے غور و خوض کیے ہیں اور پھر غور و خوض کرنے کے بعد اس کے اصول بیان کیے ہیں اور ان کی ایک محنتیں ہیں. تو اس لیے ان کا دامن پکڑے بغیر جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہم نہیں پا سکتے. اور پھر تقوی کے دو مرتبے ہیں، ایک تقوی بدنی ہے اور ایک تقوی دل کا ہے. حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف علم القرآن کے اندر اس دو مرتبوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی کی یہ دو قسمیں ہیں. ایک تقوی بدنی ہے اور ایک تقوی جو ہے وہ دل کا تقوی ہے. جو بدنی تقوی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب بندہ کرتا ہے تو ان کی اطاعت اور فرما برداری سے یہ تقوی حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جس نے تقوی اختیار کیا وَأَصْلَحَ اور نیک کام کیے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. یہ نیک کام جو ہیں، نیک اعمال ظاہری بات ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے حاصل ہوتے ہیں. اور تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے. ظاہری بات ہے اول فرما برداری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. ایمان جو ہے یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اگلے تقوی کے مراتب جو ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ بدنی تقوی کی صورت ہے. کہ جب بدنی تقوی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوگا کہ اپنے اعمال کو، اپنے بدن کو ہر اس کام میں لگائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے،
اور ہر اس کام سے بچے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو یہ بدنی تقوی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوگا۔ اور اسی لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، اولیاء وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں، اس کی عبادت کریں اور عبادت کر کے فرما برداری کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ جہاں پہ اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی تقوی کی پہلی سیڑھی ایمان کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے پرہیزگاری، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے سے یہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ہے بدن کا تقوی، کہ بدن کا تقوی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے حاصل ہوگا، کہ آدمی ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے اپنے اعمال کو، اپنے ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کرے، اور ہر اس کام سے بچے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے۔ یہ بدن کا تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں پہ اس کی ناراضی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والے جگہ پر جانا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری والے کام کیے جائیں اور ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے، یہ بدن کا تقوی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرا تقوی دل کا تقوی ہے، اور دل کا تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے، یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ سورہ حج میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح دوسرے مقام پہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ اسے دل کا تقوی عطا فرماتا ہے، دل کی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، اور دل کی پرہیزگاری اسی کو ملتی ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا شعائر اللہ کیا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو قرآن کریم نے ہی بیان فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو کوئی اس کا حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کے درمیان چکر لگائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اسی طرح پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جس جگہ کو نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ یہ صفا اور مروہ پہاڑی ہے نا، یہاں پر اللہ کی نیک بندی بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی، 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دیا، اور دوسرا یہ قیامت تک کے آنے والے ہر حاجی اور عمرے والے کے لیے اس میں چکر لگانا لازم کر دیا ہے کہ جب تک تم میری اس نیک بندی کی ادا کو ادا نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادگار کو باقی رکھا اور اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اسی طرح اگر غور کریں آپ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ۔ اب جو کوئی طواف کرتا ہے
اور طواف کرنے کے بعد اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 2 رکعت جو واجب الطواف اس نے ادا کرنی ہے وہ واجب الطواف مقام ابراہیم پر ادا کرے. مقام ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ میں ایسی برکت عطا فرما دی، اس کو ایسی عظمت عطا فرما دی کہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا طواف کرنے کے بعد ادھر کھڑے ہو کر وہاں پر جب واجب الطواف کے نفل ادا کرتا ہے تو سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہوتا ہے اور تعظیم اس مقام ابراہیم کی بھی کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی عظمت کو بیان فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ. اور قربانی کے جانور یعنی ہدی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے اور تمہارے لیے ان میں خیر ہے. اب جو ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، دیکھو اللہ ان کو بھی اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. بقیہ جانور بھی ہیں لیکن جن جانوروں کو خصوصی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گئی ہے کہ یہ رب کی راہ میں قربان کیے جائیں گے، رب نے فرمایا یہ میری شعائر اللہ ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں. تو قرآن کی ان آیتوں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ والے جہاں موجود ہوتے ہیں، جن جگہوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ اس جگہ میں خاص برکت رکھ دیتا ہے اور ان کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اصحاب کہف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، سورہ کہف پوری ان کے نام پر موجود ہے 15ویں پارے کے اندر. اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. پس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی عمارت بناؤ اور ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. تو اصحاب کہف کا جو غار تھا، جس مقام پر اللہ کے یہ نیک بندے رہے اور 300 سال تک تقریباً سوتے رہے وہاں پر، اس متبرک مقام پر اس وقت کے مسلمانوں نے مسجد بنائی کہ یہاں پر یہ برکت والی جگہ ہے، اس برکت والی جگہ پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور اس کا کوئی رد نہیں فرمایا، اس پر انکار بھی نہیں فرمایا، اور بلا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے فعل کو یہاں پر ذکر فرمایا. تو پتہ چلا کہ جہاں پر اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں پر اللہ خاص برکت عطا فرماتا ہے اور اس برکت کا مقام وہ قبولیت کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. تو اب دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو جائیں رب اس کو جائے نماز بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کیوں؟ یہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں. تو لوگوں جہاں پر خلیل کے قدم لگے وہ جگہ اتنی برکت والی کہ جائے نماز بن جائے. تو جہاں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اپنے نورانی جسم کے ساتھ موجود ہوں گے تو بتاؤ وہ جگہ کس قدر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی جگہ ہوگی. تو جس جگہ حضور ہوں گے وہ کس قدر برکتوں والی جگہ ہوگی، وہ کس قدر تعظیم والی جگہ ہوگی. اگلی بات، جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ
حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی ہے. جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے قدم لگیں تو جس جگہ مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو زہرا جلوہ فرما ہوں گی، اس مزار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. خود موجود ہوں گی. جس جگہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ موجود ہوں گی، جس جگہ عائشہ صدیقہ موجود ہوں گی، جس جگہ حضرت ام سلمہ موجود ہوں گی، جس جگہ میرے مصطفیٰ کی امی جان حضرت آمینہ موجود ہوں گی، بتاؤ وہ جگہ کس قدر عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی نزول کی جگہ ہوگی. اللہ اکبر. لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہتے تم یہاں لینے کیا جاتے ہو؟ ہم نے کہا تم مقام ابراہیم پہ کیا لینے جاتے ہو؟ جو مقام ابراہیم پہ برکتیں ملتی ہیں وہی رسول اللہ کے روزے پر بھی ملتی ہیں، بلکہ بڑھ کر ملتی ہیں. خلیل اللہ کے قدم لگے وہاں برکت ہوتی ہے، تو جہاں رسول اللہ کے حبیب اللہ کے لگے وہاں کتنی برکتیں ہوں گی. جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانی اور رحمتوں کے نزول کی جگہ بن جائے، تو جہاں پر رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، جن کو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جو ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جہاں پر جنتی خاتون ہاجرہ ہو وہاں تو رحمتیں، اور جہاں جنت کی خواتین کی سردار ہو وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. دیکھیں تو جہاں پر اصحاب کہف ہوں، گزشتہ امتوں کے اولیاء کی جگہ، ان کے مزارات، ان کے آرام کرنے کی جگہ، اس کو تو لوگ مسجد بنا لیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں اور برکتوں کو حاصل کریں. تو جہاں اصحاب کہف ہوں وہ اتنی برکتوں والی جگہ ہے، تو جہاں رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ہوں کتنی برکت والی جگہ ہو. جہاں رسول اللہ کی اولاد میں سے غوث پاک ہو وہ کتنی برکتوں والی جگہ ہوگی. جہاں رسول اللہ کی اولاد میں سے داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں وہ کتنی برکتوں والی جگہ ہوگی. جہاں رسول اللہ کی اولاد میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں وہ کتنی برکتوں والی جگہ ہوگی. ذرا غور تو کرو، قرآن کو سمجھو، پتہ چلے گا کہ ان جگہوں کی عظمتیں تو خود قرآن بتا رہا ہے. اور جن جگہوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے قرآن ان کو شاعر اللہ کہتا ہے. ارے جگہیں تو اللہ والے رہے، وہ جانور جن کو اللہ کی راہ سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. قربانی کے جانور اللہ نے ان کو شاعر اللہ کہا. اللہ اکبر. تو جن کو اللہ سے نسبت ہو جائے وہ جانور بھی قابل تعظیم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ مزارات کو گرانے والے، زمین بوس کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے، ان کو شرکاٹا قرار دینے والے، یہ کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں؟ قرآن پڑھے تو ان کو پتہ چلے کہ قرآن تو ان جگہوں کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں بلڈوزر چڑھا دو، یہ کہتے ہیں اس کو ملیا میٹ کر دو. نہیں، قرآن پڑھ تمہیں ان جگہوں کی عظمتوں کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں بیان کی ہیں. اب اگلی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ شاعر اللہ ہیں، اور اب فرماتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا دل کا تقوی اسی کو ملے گا. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ تعظیم کرنا دل کے تقوی سے ہے. تو جو ان جگہوں کی تعظیم نہیں کرے گا اس کو تقوی بھی ملنا نہیں. تو جتنا مرضی بڑا حاجی ہو، جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا سخی ہو، جب تک وہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا اس کو تقوی ملنا نہیں ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین. قرآن تو ہے ہی ہدایت متقین کے لیے. تو پتہ چلا جو اللہ والوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو تقوی ملتا ہے، اور جس کو تقوی ملتا ہے اسی کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اور جو قرآن کی آیتیں پڑھے اور پڑھ کر شاعر اللہ کی توہین کرے تو ایسا شخص قرآن سے ہدایت پانے والا نہیں ہے، بلکہ یضل بہ کثیر کے زمرے میں شامل ہے. وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے
اور جس کے دل میں شاعر اللہ کی تعظیم ہوگی قرآن سے وہ ہدایت پا گیا ہے. قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی. یہ اصول ہے کہ قرآن سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا, اور تقویٰ اسی کو ملے گا کہ جس کو جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا. اللہ اکبر, شاعر اللہ. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورۃ الحجرات کے اندر چلیں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور بے شک جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم دل میں نہیں نہ ہوگی تب تک دل کا تقویٰ نہیں ملے گا, اور جب تعظیم دل میں ہوگی تو پھر اس کو دل کا تقویٰ ملے گا. پھر اب فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم, اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو دل کا تقویٰ اسی کو ملے گا جو رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے. اور جب رسول اللہ کی تعظیم پر دل کا تقویٰ موقوف ہے اور تقوی پر ہدایت موقوف ہے تو پتہ چلا قرآن سے ہدایت بھی اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں تعظیم رسول موجود ہے. کہ جس کے دل میں تعظیم رسول نہیں ہے قرآن اس کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھا سکتا نہیں ہے. تو جو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جائے اور عظمت مصطفیٰ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے اور رسول اللہ کی تعظیم بیان کرے, وہ قرآن پڑھے تو پڑھے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, وہ قرآن پڑھے تو پڑھے گا وَالضُّحَىٰ, وہ قرآن پڑھے تو پڑھے گا یاسین, وہ قرآن پڑھے تو پڑھے گا طٰہٰ, وہ قرآن پڑھے تو کہے گا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, وہ قرآن پڑھے گا تو وہ کہے گا یا ایھا المزمل, وہ قرآن پڑھے گا تو پڑھے گا یا ایھا المدثر. الغرض یہ کہ قرآن پڑھے اور تعظیم مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ کو بیان کرتا چلا جائے, اس کو دل کا تقویٰ ملا ہے. قرآن سے ہدایت اسی کو ملی ہے. اور جو قرآن سے آیتیں پڑھے رسول اللہ کے علم کا انکار, حضور کے مقام کا اعتبار, حضور کے مرتبے کا انکار, حضور کے اختیار کا انکار, حضور کی حیات کا انکار اور رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتا چلا جائے تو سمجھ لیجیے گا اس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن قرآن سے ہدایت اس کو نہیں ملی ہے. قرآن سے ہدایت تبھی ملے گی جب دل میں عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. اللہ اکبر, الحمدللہ. یہ سنی ہے کہ جس کا دل عظمت مصطفیٰ سے جگمگا رہا ہے. سنی کہتا ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں دل کا تقویٰ نصیب فرمائے, ہم متقی اور پرہیزگار بنا دیں. اللہ اس کے رسول کا سچا اور پکا فرما بردار بنا دے, اطاعت رسول میں زندگی گزارا نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.